طارق بن زیاد نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، اپنی ساری بات کھل کر بتاؤ، کیونکہ مظلوموں کی مدد ہی کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ آنے والے آدمی نے اپنا نام امامن بتایا اور نہایت غمناک آواز میں کہا، میں حصائی ہوں۔ ہمارے ظالم بادشاہ رڈارک کے ساتھیوں نے میری ساری دولت چھین لی ہے۔ انہوں نے میری دولت لوٹنے کے بعد میری اکلوتی بیٹی کو بھی اغوا کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر امامن کی آواز بھرا گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ طارق بن زیاد اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر امامن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، امامن تم غم مت کرو، ہم تمہاری بیٹی کو ظالموں سے ضرور آزاد کروائیں گے، مگر اس سے پہلے مجھے اپنے بادشاہ رڈارک کے کردار اور رویے کے متعلق کچھ بتاؤ۔ امامن نے طارق بن زیاد کی تسلی امیز گفتگو سن کر کہا، اے نیک مسلمان، جب سے اس ظالم بوڑھے نے اس ملک کی بادشاہت سنبھالی ہے تب سے کسی کی جان و مال اور عزت محفوظ نہیں رہی۔ اس نے ظلم و ستم کا بازار سجا رکھا ہے، وہ جوان لڑکیوں کو اغوا کرواتا ہے۔ طارق بن زیاد نے امامن کی بات سنی اور بولا، رڈارک کی عمر کتنی ہے؟ امامن نے کہا، 80 سال کے قریب ہوگا، قبر میں ٹانگے ہیں، مگر ظلم کی انتہا کر رہا ہے۔ طارق بن زیاد نے امامن کی پوری بات سنی اور کچھ سوچتے ہوئے بولا، کیا تمہاری بیٹی کو رڈارک کے ساتھی ورگلا کر لے گئے ہیں یا اس کو زبردستی لے گئے ہیں؟ امامن نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا، اے نیک دل سپاہی، میری معصوم بیٹی مجھے پکارتی رہی، مگر وہ گنڈے اس کو زبردستی ساتھ لے گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ان کے چنگل سے چھڑوانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے اس زور سے دھکا دیا کہ میں دیوار سے جا ٹکرایا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ان ظالموں نے میرے گھر میں سارا مال لوٹ لیا اور میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے اپنی بیٹی کی فکر کھائے جا رہی ہے، میں اس غم میں ذہنی توازن کھو رہا ہوں۔ آپ کو اپنے پیاروں کا واسطہ میری ضرور مدد کریں۔ یہ کہہ کر امامن زور سے رونے لگا۔ طارق بن زیاد نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، انشاءاللہ بہت جلد تمہاری بیٹی تمہیں مل جائے گی۔ امامن نے یہ الفاظ سنے تو چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، حضور میں اس دن جب بے ہوش ہو گیا تو مجھے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے تھے جن کی سفید داڑھی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تم غم نہ کرو، تمہاری معصوم بیٹی کو آزاد کروانے والے اب تمہارے ملک میں آ چکے ہیں، تم صبر کرو، وہ بہت جلد تمہاری مدد کریں گے۔ میں نے خوشی سے ان بزرگ کے پاؤں پکڑ لیے اور درخواست کی کہ مجھے میرے محسن انسان کا حلیہ بتا دیں تاکہ میں پہچان لوں۔ انہوں نے کہا کہ ان نیک انسانوں کے سر پر پگڑیاں امامہ اور چہرے پر داڑھی ہوگی، انہوں نے لمبا لباس پہنا ہوگا، انہیں مسلمان کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے میری فرمائش پر اس مقام کا پتہ بھی سمجھایا تھا جہاں پر آپ لوگ اس وقت کھڑے ہیں۔ ان بزرگ نے جو حلیہ مجھے بتایا تھا وہ ہو بہو آپ سب کا ہے۔ یہ کہہ کر امامن ہاتھ جوڑ کر طارق بن زیاد کے قدموں میں گر گیا اور کہا، اے مسلمان سپاہی میری مدد کریں، ورنہ وہ ظالم میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری بیٹی کو پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے۔ طارق بن زیاد نے امامن کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنے قدموں سے اٹھایا اور پوچھا، تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے؟ امامن نے کہا، بلقیس۔ طارق بن زیاد نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا، تم لوگ تو ایسے نام نہیں رکھتے، پھر تم نے کس طرح یہ نام اپنی بیٹی کے لیے چنا ہے؟ امامن نے طارق بن زیاد کا شیریں لہجہ دیکھ کر کہا، یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ بلقیس ایک خوبصورت خاتون تھی، میری بیٹی بھی بہت خوبصورت ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام بلقیس رکھا ہے۔ طارق بن زیاد نے نرم لہجے سے کہا، کیا تم کو علم ہے کہ بلقیس کو کہاں لے جایا گیا ہوگا؟ امامن نے کہا، مجھے ایک حصائی سوار ملا تھا جو اتفاق سے ان سپاہیوں میں سے ایک تھا جو میری بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ اس نے میرے پوچھنے پر بتایا تھا کہ میری بیٹی کو ایک ظالم بادشاہ رڈارک کی فوج کے سپہ سالار جس کا نام تدمیر تھا اس کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ طارق بن زیاد نے تلوار پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، تدمیر اس وقت کہاں ہوگا؟ امامن نے مسلمان سپہ سالار کا عزم اور جذبہ دیکھا تو کہا، وہ یہاں سے 5 میل کے فاصلے پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ رکا ہوا ہے۔ طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا، میرے خیال میں آج ہم یہاں رک جاتے ہیں اور صبح سویرے نماز پڑھ کر تدمیر کے لشکر پر حملہ کر کے اس مظلوم کو انصاف دلاتے ہیں اور اس کی اغوا شدہ بیٹی کو رہا کروا کر اس کے حوالے کر دیں گے۔ اپنے سپہ سالار کی بات سن کر تمام مسلمان فوجی افسروں نے بھی اس تجویز کو مان لیا۔ پھر اسلامی لشکر نے ساحل پر رات گزاری۔ مسلمان لشکر اپنے ساتھ خیمے نہیں لائے تھے، اس لیے کھلے آسمان تلے سونے سے پہلے سپاہیوں نے کھانا تیار کیا۔
جو پوری فوج کو اکٹھے پیش کیا۔ امامن بھی ان سپاہیوں میں بیٹھا کھانا کھاتے ہوئے حیران تھا کہ یہ کیسی قوم ہے جس کے بادشاہ اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ سب لوگ ایک دسترخوان پر مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ تہجد اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتے دیکھ کر امامن کو مسلمانوں کا رات کو جاگ کر عبادت کرنا اور مل کر نماز پڑھنا بہت اچھا لگا تھا۔ اکٹھے رات گزارنے کے بعد اس کو اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ تمام مسلمان اپنی رات کا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں اور فضول بات چیت نہیں کرتے۔ جو برائیاں دوسرے مذاہب میں تھیں ان کا نام و نشان ان میں کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر سب سپاہیوں نے کھجوروں کا ناشتہ کیا اور اپنے سالار کا حکم ملتے ہی اسلامی لشکر تدمیر سے امامن کی بیٹی کو آزاد کروانے کے لیے چل پڑا۔ تدمیر واقعہ 5 میل کے فاصلے پر موجود تھا اور وہ کسی بھی حملے سے بے خبر اپنی مستی میں مگن تھا۔ تدمیر کا شمار اسپین کی فوج کے تجربہ کار اور مشہور جرنیلوں میں ہوتا تھا، جس نے کئی جنگوں میں اپنی بہادری اور ذہانت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کو اسلامی لشکر کی آمد کا علم بھی ہو گیا تھا، اس لیے اس نے جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے فوراً اسلامی لشکر پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا، اور مسلمان فوجی ابھی ٹھیک طرح سے منظم نہیں ہو پائے تھے۔ ان پر اچانک حملہ کر دیا گیا، مگر انہوں نے نہایت دلیری اور جذبہ ایمانی سے تدمیر کی فوج کا مقابلہ کیا۔ سپینی فوج کے مقابلے میں اسلامی لشکر کی تعداد بہت کم تھی۔ سپینی فوج کی بھاری تعداد گھڑ سواروں کی تھی، جبکہ مسلمانوں کے پاس کوئی گھوڑا نہیں تھا، وہ سب پیدل تھے۔ تدمیر کا ہر سپاہی لوہے کا جنگی لباس پہنے ہوئے تھا اور وہ سب جنگی ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ادھر اسلامی لشکر کے پاس جنگی لباس تو کیا، پورے ہتھیار بھی نہیں تھے، اگر ان کے دل میں جہاد کا جذبہ بھرا ہوا تھا۔ شہادت کے شوق میں وہ دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ جب دشمن ان کے سامنے آیا تو یہ شوق مزید بڑھ گیا۔ ہسپانوی فوج کے سالار کے حکم پر طبلِ جنگ بجایا گیا تو ان میں بھی ایک جوش آ گیا، مگر اس طبلِ جنگ کے جواب میں اسلامی لشکر نے یک زبان ہو کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگائے تو اسپین کی زمین گونج اٹھی۔ حصائی جرنیل تدمیر نے بہت حقارت اور تنزیہ نظروں سے اسلامی لشکر کو دیکھا، جو پیدل اور کم ہتھیاروں کے ساتھ اس کی بڑی فوج کے مقابلے پر کھڑا تھا۔ تدمیر نے سوچا کہ اس لشکر کو ختم کرنا تو بہت آسان ہے، کیونکہ میری فوج اس چھوٹی سی فوج کو اپنے گھوڑوں تلے روند کر رکھ دے گی، ان کی لاشوں سے میدان بھر جائے گا۔ مگر تدمیر کی تمام تدبیریں بہت جلد غلط ثابت ہو گئیں۔ جب مسلمان تیر انداز اور نیزہ باز سپاہیوں نے ہسپانوی فوج کے گھوڑوں اور سپاہیوں کو نشانہ بنا لیا، وہ پھرتی سے ان گھڑ سواروں کو زمین پر گراتے اور ان کے زخمی فوجیوں کو ان کے اپنے زخمی گھوڑے روندنے لگے۔ اسلامی لشکر نہایت بہادری سے لڑ رہا تھا، دشمن کے قدم بری طرح اکھڑ گئے تھے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار طارق بن زیاد نہایت دلیری اور بے خوفی سے دشمن کی فوج میں گھس جاتے اور راستے میں آنے والے ہر دشمن کو تلوار کے وار سے ہلاک کر دیتے۔ دشمن نے کئی مرتبہ انہیں گھیرے میں لیا، مگر وہ پھرتی سے ان کے نرغے سے نکل آتے اور دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ جب طارق بن زیاد اور اسلامی لشکر نہایت جانبازی سے لڑتے ہوئے حصائی جرنیل تدمیر تک پہنچ گئے تو وہ تدمیر جو جنگ سے پہلے اسلامی لشکر کو حقیر جان کر خوش ہو رہا تھا، وہی اب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گیا۔ جب ہسپانوی سپاہیوں نے اپنے جرنیل کو میدان سے بھاگتے دیکھا تو انہوں نے بھی میدان چھوڑ دیا اور بھاگنے کھڑے ہوئے۔ اسلامی لشکر نے دور تک ان کا پیچھا کیا اور مزید کئی سپاہیوں کو ختم کر دیا۔ اس لڑائی میں 1100 سے زیادہ حصائی مارے گئے اور صرف 19 مسلمان شہید ہوئے۔ اب امامن مسلمانوں کا جذبہ وعدہ اور رات بھر جاگ کر عبادت کرنا دیکھ چکا تھا۔ جب تدمیر کو بری طرح شکست ہو گئی تو وہ ایک مسلمان سپاہی اسماعیل کو ساتھ لے کر اپنی بیٹی بلقیس کو ڈھونڈنے چل پڑا۔ اسلامی لشکر سے عبرتناک شکست کے بعد حصائی سپاہی تنکوں کی طرح بکھر چکے تھے۔ ان کے خالی خیموں میں سے ایک کے اندر بلقیس رسیوں میں جکڑی نظر آ گئی۔ اسماعیل نے آگے بڑھ کر تیز دھار خنجر سے اس کی رسیاں کاٹ دیں اور اسے آزاد کر کے خیمے سے باہر لے آیا۔ بلقیس نے جب اپنے والد امامن کو دیکھا تو روتی ہوئی اس کی طرف دوڑی۔ امامن بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو آزاد دیکھ کر خوش ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ اسماعیل اور امامن بلقیس کو لے کر طارق بن زیاد کے پاس جاتے، اچانک خیموں میں سے تدمیر ان کی طرف بڑھا
اور بلقیس کو دبوچ کر گھوڑے پر سوار ہو کر خیموں کی دوسری طرف بھاگ گیا۔ چونکہ اسماعیل اور امامن پیدل تھے اور وہ ذہنی طور پر تدمیر کے اچانک حملے کے لیے تیار بھی نہیں تھے، اس لیے وہ تدمیر کا پیچھا نہ کر سکے اور تدمیر بلقیس کو لے کر اپنے بادشاہ رڈارک کی طرف چلا گیا۔ اس لڑائی کے بعد حصائی فوج کے دل میں مسلمانوں کا خوف بیٹھ چکا تھا۔ وہ سوچنے لگے یہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہے جس نے ایک طاقتور لشکر سے لڑ کر انہیں شکست دے دی ہے۔ اس سے پہلے کہ تدمیر بادشاہ کے پاس پہنچتا، اس نے اپنے بادشاہ رڈارک کو قاصد کے ذریعے اسلامی لشکر کی آمد کی خبر دی۔ قاصد بجلی کی طرح بادشاہ کے پاس پہنچا اور تدمیر کا پیغام دیا۔ مسلمانوں کی بہادری، اسپین پر حملہ اور ان کا بے خوف لڑنا اسپین کے رہنے والوں کے لیے حیران کن تھا۔ اسپین کے رہنے والوں کو مسلمانوں کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ یہ مسلمان کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں کیسے پہنچے ہیں، وہ سب اسلامی لشکر کو پر اسرار مخلوق سمجھ رہے تھے۔ ان کو مذہب اسلام کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ ان کا جذبہ جہاد بھی ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ بادشاہ رڈارک اور اس کی فوج لفظ شکست کو جانتے نہیں تھے، اس لیے جب اس کو تدمیر کی شکست کا پتہ چلا تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ملک سے 90,000 سے زیادہ جنگی تجربہ رکھنے والے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور مختصر سے اسلامی لشکر کے مقابلے میں لے آیا۔ موسیٰ بن نصیر نے اسلامی لشکر کی مدد کے لیے جو 5,000 نئے جوان روانہ کیے تھے، وہ جہاد کے جذبے سے سرشار تو تھے مگر ان کے پاس بھی مکمل جنگی ہتھیار نہیں تھے۔ اکثر جوانوں کے پاس تلواریں اور ڈھالیں نہیں تھیں، بلکہ اکثر سپاہی تو عام لکڑی کی لاٹھیاں لیے ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف رڈارک کی فوج جو 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکی تھی، اس کا سارا لشکر تمام جنگی ہتھیاروں سے لیس تھا۔ لیکن ایک چیز اسلامی لشکر میں اس کے لشکر سے زیادہ تھی، وہ یہ کہ اسلامی لشکر جہاد کے جذبہ اور شہادت کے شوق سے سرشار تھا۔ جب دونوں لشکر میدان میں آمنے سامنے ہوئے تو طارق بن زیاد نے اللہ کریم کے حضور کامیابی کے لیے دعا کی اور اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اللہ کے سپاہیوں، تمہاری دلیری اور جہاد کا جذبہ دیکھ کر ہر ایک حیران ہے۔ میری یہ بات یاد رکھنا کہ تم سب اپنے وطن سے دور ایک اجنبی زمین میں آئے ہوئے ہو، خوراک اور جنگی ہتھیار نہ ہونے کے برابر ہیں، مگر یاد رکھو ہم یہاں کے رہنے والوں کو ان کے ظالم بادشاہ سے نجات دلانے آئے ہیں، نہ کہ ہم یہاں مال و دولت اکٹھا کرنے اور خوراک جمع کرنے آئے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے یہ سفر کیا ہے۔ تم سب کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سب کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں آنے سے پہلے مجھے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی، جس میں انہوں نے اس علاقے کو فتح کرنے کی بشارت دی تھی۔ طارق بن زیاد نے اپنی تقریر میں قرآنی آیات کا کئی مرتبہ حوالہ دیا، بلکہ ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کریم نے اپنے سپاہیوں کے لیے فرمایا ہے، مسلمانوں کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے۔ عظیم قوم کے عظیم سپاہیوں، تم ایسی عظیم قوم کی اولاد ہو جنہوں نے غزوہ بدر اور حنین میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح حاصل کی تھی، اس لیے اے اللہ تعالیٰ کے شیرو، دشمن پر ٹوٹ پڑو، کیونکہ شہید ہونا یا غازی بننا تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اسلامی لشکر نے اپنے سپہ سالار کا ایمان افروز اور جذبہ جہاد سے بھرپور خطاب سنا تو انہوں نے پرجوش ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور حصائی لشکر کی طرف بڑھنے لگے۔ اتنی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ